बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इस कहानी की इससे पहले आप 31 किस्तें सुन चुके हैं। अब 32वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरे दिल की धड़कनें अलबत्ता बेकाबू हुई जाती थी, लेकिन मैं खौफज़दा हरगज़ नहीं था। अलबत्ता कुछ न कुछ फ़ौरन कर गुजरने के लिए बेताब ज़रूर था। पुल के नीचे तेज़ रफ्तार नदी की शुरीदा सरलहरों की पत्थरों से टकराने की आवाज़ थी, या फिर कभी कभी पुल पर गश्त करते किसी फौजी के बूटों की खड़खड़ाहट। उसके अलावा तो फिजा पर चारों तरफ एक होलनाक सन्नाटा तारी था। मैं अपने तसव्वुर की आंख से अपने दोनों जानबाजों को पुल के नीचे डायनामाइट लगाते देख रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसमें कदम जमाना मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन अज़्म हिम्मत की इन चट्टानों के आगे ये तेज रफ्तार लहरें सिवाय सर टेकने के और कर ही कह सकती थी। कैप्टन साहब ने 2-3 मरतबा बेचैनी से अपना बाजू पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। फिर मैंने उनके चेहरे पर तशवीश के आसार उभरते देखे। शायद अब तक हमारे साथियों को अपना काम मुकम्मल कर लेना चाहिए था, लेकिन अब तक हमारे चारों इतराफ वही होलनाक सन्नाटा था, या फिर नदी की शुरीदा लहरें और पुल पर गश्त करते पहरेदारों के पांव की धमक। अचानक मुझे अपना सांस सीने में अटकता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि सर्चलाइट रोशन हो चुकी थी और उसकी तेज शुआओं ने पुल का अहाता कर लिया था। उसके साथ ही मैंने गर्दन मोड़ी। अब सारा मंजर मेरी आंखों के सामने था। पुल के एक कोने से मैंने अपने एक साथी को छलांग लगाकर झाड़ियों में गिरते देखा। शायद वो सर्च लाइट की रेंज में आने से बच रहा था, लेकिन अब वो भारतीय भेड़ियों को दिखाई दे चुका था। फिर 3 बातें यकलख्त वकूफ पजीर हुई। बंकर के एक किनारे पर लगी लाइट मशीन गन ने अपना जबड़ा खोला और सुर्ख अंगारों की एक लकीर उस मुजाहिद के ताक़ुब में लपकी। कैप्टन साहब की स्टेन गन ने शोले उगले और सर्च लाइट बुझ गई। उन्होंने सर्च लाइट को ही निशाना बनाया था। उसके साथ ही मेरे हाथों में मजबूती से पकड़ा हैंड ग्रेनेड उछला और बैंकर में जा गिरा। फिर तो जैसे मुझ पर दीवानगी तारी हो गई। मैंने शायद 1-1.5 मिनट ही में 4-5 ग्रेनेड यके बाद दीगरे उस तरफ उछाल दिए। इसी असना में पुल के दूसरे किनारे पर मोर्चा जन हमारे साथियों ने रॉकेट लॉन्चर से हिफाजती चौकी पर आग बरसानी शुरू कर दी थी। अगले ही लम्हे कैप्टन साहब की मजबूत गिरफ्त ने मुझे गिरने से बचा लिया, क्योंकि कानों के पर्दे फाड़ देने वाले धमाकों की जोरदार आवाज गूंजी थी और पुल के परखचे उड़ गए थे। मेरे हवास बेकाबू हुए जाते थे। मुझे सिर्फ एक बात का एहसास रह गया था कि कैप्टन साहब ने मेरा बाजू मजबूती से थाम रखा था और मुख्तलिफ टीरों की ओट लेते हुए हम अपने मखसूस पॉइंट की तरफ भागे चले जा रहे थे। जब हवास बहाल हुए तो हम दोनों पुल के नज़दीक ही एक महफूज जगह खड़े थे। कैप्टन साहब की नजरें अपनी घड़ी की सूइयों पर जमी थी और पुल की जगह खशो खाशाक का एक ढेर नदी में बह रहा था। कुछ फासले पर बने भारतीय फौज के मोर्चों से दीवाना वार फायरिंग की जा रही थी, लेकिन किस पर, इसका इल्म शायद हमारी तरह उन्हें भी नहीं था। अभी हमें खड़े 2 मिनट ही गुजरे थे कि 2 साए अपनी समत रेंगते दिखाई दिए। करीब आने पर ये अपने 2 साथी निकले, जो रॉकेट लॉन्चर के साथ पुल के दूसरे किनारे पर मौजूद थे। यही जगह मिलाप के लिए तय हुई थी और हमने यहाँ एक तयशुदा वक्त तक एक दूसरे का इंतजार करना था। मुकर्रर वक्त अब हुआ ही चाहता था और मेरा दिल बैठने लगा। अभी तक मेरे 2 जाबाज नहीं पलटे थे। कैप्टन के गिर्द उनके दोनों साथी मुस्तद खड़े थे। फिर मैंने कैप्टन के चेहरे पर जलाल की एक और झलक देखी और उन्होंने घड़ी की बजाय अपनी नजरें हम पर गाड़ दी। शायद इंतजार का मुकर्रर वक्त खत्म हो चला था और इससे कबल कि वो हमें रवानगी का हुक्म दे, हमने एक साए को करीब जमीन पर घसीटते हुए अपनी जानब बढ़ते देखा। हम फौरन पोजीशन में आ गए, लेकिन करीब आने पर यह हमारा वो साथी निकला जिनके जिम्मा पुल को उड़ाने का मिशन था। हमारे करीब पहुंचकर वो मुश्किल उठकर खड़ा हुआ। उसकी वर्दी खून में भीग रही थी। उसने कैप्टन को सल्यूट किया और कहा, सर हवालदार साहब शहीद हो गए। उसके साथ ही उसने हवालदार की वर्दी के निशानात और उनकी स्टेन गन गले से उतार कर कैप्टन साहब की तरफ बढ़ा दी। मेरा कलेजा कट कर रह गया और आंखें छलक पड़ी। कैप्टन और उनके साथियों ने बड़े तहम्मुल से उस खबर को सुना। उनके मुंह से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन निकला। सबने बारी बारी शहीद की गन को बोसा दिया। उनकी आंखों में नमी तर रही थी, लेकिन वो रोए नहीं, शायद इसलिए कि सिपाही रोया नहीं करते। उनके आहनी सीनों में खौफ जरूर उठी, लेकिन सब ने अंदर ही अंदर उसका गला घोंट दिया। जबकि मैं फौजी नहीं था, इसलिए मेरे तो जब्त के सारे बंधन टूट गए। कैप्टन ने बड़े एहतराम से शहीद के निशानात अपनी जेब में डाले और झुककर अपने जख्मी साथी की तरफ मुतवज्जा हो गए, जिसमें अब उठने की सकत भी बाकी नहीं रह गई थी। उसके सीने पर गहरा घाव नजर आ रहा था। तीनों गाजियों ने अपनी फील्ड पट्टियां उसके सीने पर बांध दी। ये एहसार का अजीम मुजाहिरा था, वरना मैदान कारज़ार में एक फौजी के लिए इसकी इमरजेंसी पट्टी की क्या अहमियत, इससे बाखबर लोग बखूबी आगाह हैं।
اسی اثناء میں ہمارے ساتھیوں نے ہنگامی اسٹریچر ترتیب دے لیا تھا۔ انہوں نے اپنے زخمی ساتھی کو اس پر لٹایا اور ہم اپنی سرحدوں کو چلتے گئے۔ مجھے اس علاقے کے متعلق کافی واقفیت حاصل ہو چکی تھی اور ایک ماہر گائیڈ کی طرح میں ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں تینوں مجاہد باری باری اسٹریچر پر ڈیوٹی دیتے رہے۔ ہمارے ساتھی پر نیم بے ہوشی کی کیفیت طاری تھی۔ جب اس کی حالت بگڑنے لگی، کوئی جوان اپنی پانی کے بوتل سے 2 گھونٹ اسے پلا دیتا۔ اس کے علاوہ ہم اور کر ہی کہہ سکتے تھے۔ واپسی کا سفر کچھ خطرناک نہیں تھا۔ کمانڈو اپنا مشن پورا کر کے واپس جا رہے تھے اور یہاں چپے چپے پر پھیلی ہوئی بھارتی افواج کو اس بات کا سگنل مل چکا تھا کہ اس علاقے میں پاکستانی کمانڈوز موجود ہیں اور اب وہ شکاری کتوں کی طرح ان کی بو سونگتے پھر رہے تھے۔ میرا اختیار کردہ راستہ لمبا اور پیچیدہ ضرور تھا، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ محفوظ ہیں۔ اسی اثناء میں 2-3 مرتبہ میں بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے زخمی ساتھی کی عیادت کر چکا تھا۔ ایک مرتبہ تو میں نے اسے بڑبڑاہٹ میں کچھ قرآنی آیات تلاوت کرتے دیکھا اور دوسری مرتبہ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ قریباً 2 گھنٹے تک مختلف نوعیت کے خطرناک ملاحظ سے گزر کر ہم اب وائٹ لائن کے نزدیک پہنچ گئے تھے۔ سرحدی لکیر پر پہنچ کر میں رک گیا۔ ساتھی بھی نزدیک آ گئے۔ میں نے بے قراری سے آگے بڑھ کر ایک بار پھر اپنے زخمی مجاہد کو دیکھنا چاہا۔ پاکستان آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی ذرا سی گردن اٹھا کر پوچھا۔ میں نے صرف اپنا سر ہلا کر ہاں کہا۔ جواب میں اس کی گردن ٹھلک گئی تھی۔ میں اور کیپٹن صاحب ایک ساتھ ہی بے چینی سے اس پر جھکے تھے۔ وہ بہت دھیمی آواز میں کلمہ شہادت کا ورد کر رہا تھا۔ کیپٹن صاحب نے اسے آہستہ سے پکارا، لیکن شہید تو جیسے اپنی سرزمین ہی کا منتظر تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی دھرتی پر پہنچا، اس نے اپنی جان آفرین کو سونپ دی تھی۔ میں نے شدت غم سے بے قابو ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ منہ میں لے لیا تاکہ اپنی سسکیوں کو ضبط کر سکوں۔ کیپٹن صاحب نے جھک کر اپنے جیالے کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ شاید وہ اپنی جذباتی کیفیت کا اظہار مجھ پر نہیں کرنا چاہتے تھے، یا پھر فوجی زبان میں یوں کہہ لیجئے کہ وہ اپنی کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی اثناء میں دونوں جوان اسٹریچر تھامے پتھر کے بت بنے گمسم کھڑے تھے۔ وقت کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے کیپٹن صاحب نے مجھے سینے سے لگا کر میری پیٹھ پر تھپکی تھی۔ شکریہ دوست، خدا حافظ کہہ کر وہ اپنی سرحدوں کی طرف چل دیے۔ وہ بچے کھچے ساتھی اور مادر وطن کی آغوش میں آسودگی حاصل کرنے کے لیے آہستہ آہستہ چلے جا رہے تھے۔ ٹیڑھے میڑھے راستے ان کے لیے ہموار ہوتے چلے جا رہے تھے اور درختوں کی اوٹ میں کھڑا میں سسک رہا تھا۔ اے کاش میں بھی اس وقت اپنے وطن کی مقدس مٹی کی سوندھی باس کو محسوس کر سکتا۔ میں بھی اپنے پیاروں کے سنگ اپنے وطن میں اپنی جوانی کے یہ خوبصورت لمحات بسر کر سکتا، لیکن یہ سوچ صرف چند لمحوں کی تھی، جیسے کوئی بلبلا تھوڑی دیر کے لیے پانی پر نمودار ہوا ہو اور بس۔ تب میرے وجدان نے مجھے آگاہی دی کہ اس تقدس مآب دھرتی کی آبرو تو جیسے جوانوں کے دم سے ہے۔ پگلے اگر تو بھی یہاں آ گیا تو کون دشمن کے ناپاک ارادوں سے بروقت آگاہی دے گا؟ کون اپنے سرفروشوں کو اس قابل بنائے گا کہ وہ ڈسنے سے پہلے ہی سانپ کی گردن کچلتے؟ میں نے آخری بار انہیں موڑ کاٹتے دیکھا، سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک نئے عزم کے ساتھ بھارت کی طرف مڑ گیا۔ سرحد میں قریباً 1 فرلانگ آنے کے بعد میں ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ رہا۔ ابھی تک میں جذباتیت کے اس بھنور میں ڈوب ابھر رہا تھا جس سے اپنے ملک کی سرحدوں میں قدم رکھنے کے بعد مجھے گزرنا پڑا تھا۔ واپسی کے لیے میں نے وہی راستہ اختیار کیا تھا جہاں سے اپنے جانبازوں کو لے کر گزرا تھا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ ابھی میں نے بمشکل 2-2.5 فرلانگ کا مزید سفر طے ہی کیا تھا جب ایک کھیت کے نزدیک سے گزرتے ہوئے ہالٹ کی زوردار آواز گونجی۔ اس پکار نے میری نس نس میں بجلیاں دوڑا دی اور دوسرے لمحے میں اپنی اصلیت کی طرف لوٹ گیا۔ میرے پاؤں کسی برقی عمل کے تابع ہو کر زمین سے اچھلے اور میں ہوا میں تیرتا ہوا کھیت میں جا گرا اور چیتے کسی پھرتی سے اٹھ کر کھیت کے اندر ہی اندر رینگنے لگا، لیکن اچانک میں سناٹے میں آ گیا۔ کھیت میں مختلف اطراف سے ٹارچ کی روشنیاں کھسنے لگی تھی۔ میں ناکے میں پھنس چکا تھا۔ باہر زمین پر گھٹنے ٹکائے میری طرف رائفلیں کیے بھارتی سیکیورٹی فورسز کے جوان میرے منتظر تھے۔ میں زمین سے چپکا بے قابو سانسوں اور دھڑکنوں کو شمار کر رہا تھا۔ گرفتاری اور موت سے ڈرنے والے میرا پیشہ نہیں اپنایا کرتے، لیکن موجودہ صورتحال کے پیش نظر میرے دل سے بے اختیار یہ دعا نکل رہی تھی، الہی ابھی میرے دل کے ارمان کہاں نکلے ہیں، تھوڑا وقت تو اور مل جائے، کم از کم میرے دل میں کوئی حسرت تو باقی نہ رہے۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اس لمحے میں سانس بھی سنبھل کر لے رہا تھا، مبادہ سینے کا زیر و بم کسی آہٹ کا سبب بن جائے۔ اس بات کا تو مجھے یقین تھا کہ انہوں نے مجھے کھیت میں گھستے دیکھ لیا ہوگا، لیکن حیرانگی تو اس بات پر تھی کہ ابھی تک انہوں نے مجھے باہر آنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ میرے نزدیک اس کی 2 ہی وجوہات ہو سکتی تھیں۔ اصل میں یہ کھیتوں کا ایک وسیع سلسلہ تھا جو آگے جا کر اس علاقے میں قدرتی اگنے والی لمبی لمبی گھاس میں مل جاتا تھا،
ये खेत भी एक बड़े किताई अराजी को साफ करके काश्त किए गए थे। अभी तक उन लोगों को शायद ये अंदाजा नहीं हो पाया था कि मैं किस खेत में मौजूद हूँ, या फिर वो मेरे खुद ब खुद बाहर आने के मुंतजिर थे। इस बात का एहसास हम दोनों को था कि एक दफा बेले के वसी सिलसिले में घुस जाने के बाद वो मेरी गिरद को भी नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि लंबी लंबी और घनी घास में से किसी का दिन को नजर आना भी मुमकिन नहीं, जबकि यह रात का वक्त था। अगर वो लोग रोशनी राउंड फायर करते तो भी मुझे कभी न देख पाते, और बेले में गायब होने वाले की तलाश के लिए फौज की बटालियन भी थोड़ी थी। मैं सांस रोके जमीन से चिमटा किसी आहट का मुंतजिर था, ताकि समत का अंदाजा करने के बाद अगला कदम उठाऊं, लेकिन बाहर भी अंदर की तरह सन्नाटा तारी था। कभी कभी किसी टार्च की रोशनी घनेरी फसलों में चमकती, लेकिन बेसूद के मैं उनकी पहुंच से बाहर था। इंतजार की शिद्दत से अब मेरे आसाब तड़कने लगे थे। बार बार यही जी में आता कि उठूं और भागना शुरू कर दूं, लेकिन कोई ताकत मुझे हर मर्तबा ऐसा करने से रोक देती। यहाँ लेटे रहना भी खतरनाक था, क्योंकि सफेदा जहर नमूदार होने के बाद मेरी नजर आने के इम्कानात भी बढ़ सकते थे। दूसरी समत से होने वाले किसी अमल का इंतजार करूं या उठकर भाग जाऊं। अभी मैं इसी शशोपंज में मुब्तला था कि कुदरत को मुझ पर रहम आ गया। सरहदी इजला में जंगली जानवर मसलन सुअर और गीदड़ वगैरह अमूमन बकसरत पाए जाते हैं। खसूसन रात के वक्त तो वो टोलियों की शक्ल में खेतों पर हमला करते और हरी भरी लहलाती फसलों को चट कर जाते थे। मेरे करीब ही शायद कहीं कोई जंगली जानवर अपने शुगल में मसरूफ था और मेरी तरह नागहानी आफत देखकर वहीं दुबक गया था। लेकिन चूंकि जानवरों में कुव्वत बर्दाश्त या कुव्वत फैसला इंसानों से कम होती है, उसने मेरी तरह इंतजार की जहमत उठाना गवारा न किया और खुद किसी अमली इकदाम पर तुल गया। मैं भी उठने का इरादा कर ही रहा था जब मेरे नजदीक खेतों में सरसराहट हुई और फिर तो जैसे तूफान बदतमीजी वहां घुस आया। एक जंगली जानवर फसलों को रोनता बाहर की समत लपका, दूसरे हिले में फिजा में हाल्ट हाल्ट, उसके बाद ठाई ठाई की आवाजें गूंजने लगी। मैं ये तमाशा देखने की ताब कहाँ ला सकता था। उस गैबी इमदाद पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता खेतों के अंदर ही अंदर तेजी से मुखालिफ समत में भागने लगा। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास होता, मैं जंगली घास की भूल भलियों में खो चुका था। वो मखसूस सितारा जिसे देखकर मेरे हम पेशा लोग अपनी मंजिल का तयन करते हैं, आसमान पर नमूदार हो चुका था। उसी को रहनुमा जानकर मैंने भी जंगली घास में अपना सफर जारी रखा। मेरे जिस्म पर कई जगह नुकीली घास ने अपने नक्श खराशों की सूरत में सब्त कर दिए थे, लेकिन उसकी परवाह किसे थी। एक दफा मूजियों के चुंगल से बच निकलने के बाद तमानियत का एहसास हुआ था। उसने तमाम जिस्मानी तकालीफ से बेनियाज कर दिया था। मैं पूरा एतमाद था और बजाय खुली जगह देखकर बाहर निकलने के मैंने बेले में ही अपना सफर जारी रखा। फायरिंग और ताक्कुब करने वालों का शोर सब कुछ पीछे रह गया था। अब मैं था और रात का पुरहोल सन्नाटा, जिसके तकद्दुस को कभी कभी किसी जंगली जानवर के भागने या चिल्लाने की आवाज मजरू कर देती थी। सफेदा इस जहर के नमूदार होने के बाद मैंने घास के उस अजाब से छुटकारा पाने की तदबीर की, क्योंकि अब खराशों से खून भी रिसने लगा था और मैं नहीं चाहता था कि मेरे कपड़े देखकर किसी को ये गुमान गुजरे कि मैं कोई भगोड़ा चोर हूँ जो किसी तरह देहातियों से जान बचाकर निकल आया है, या फिर कोई मफरूर कातिल जो पनाह की तलाश में भटक रहा है। घास से बाहर निकलकर अपने हुलिये का जायजा लिया तो दोबारा घुस जाने को जी चाहा। ऐसे तार तार लिबास में दिन के वक्त सफर करना मुसीबत को खामखा दावत देने के मुतरादिफ था, और नए कपड़ों का हसूल एक अलग मसला। बादल नख्वास्ता वहीं एक खेत के किनारे बैठकर किसी गैबी इमदाद का मुंतजिर हो गया। चंद मिनट के बाद ही मेरी मुराद बराई। एक नौजवान कंधे पर बैलों के गले में डालने वाला तोक पंजाली रखे उसी तरफ आता दिखाई दिया। मैं ओट में हो गया। जैसे ही वो नजदीक आया, मैं अचानक निकलकर उसके सामने आ गया और उससे पहले कि उसे सूरत हाल का एहसास हो, एक जोरदार झापड़ उसकी कनपट्टी पर चढ़ दिया। आदमी कुछ ज्यादा ही जानदार दिखाई देता था। एक ही झापड़ से उसे अकल आ गई। वो हैरानगी और गुस्से में तिलमिलाता हुआ मेरी जानब पलटा, लेकिन पंजाली उसके हाथों में लहरा कर रह गई। मेरी दोनों हथेलियां उसकी कनपट्टियों से टकराई और वो कुछ करने की हसरत दिल ही में लिए लहराता हुआ जमीन बोस हो गया। मैंने उसे पंजाली समेत खींचकर खेतों में घसीट लिया और चंद सेकंड के लिए सिर्फ एक जेर जामा उसके बदन पर बाकी रह गया था। ये सब कुछ करते हुए मुझे एक लम्हे के लिए अफसोस तो जरूर हुआ, लेकिन ये वक्ती अफसोस उस पछतावे से बेहतर था जिसका सामना बेजरर कीड़े की तरह पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने के बाद मुझे करना पड़ता। अश्क शोई के लिए मैंने अपने कपड़े उसके करीब रख दिए, जिनके साथ 100 रुपए का एक नोट भी बतौरे इजहार तशक्कुर मौजूद था। फिर तो मैं मुहावरतन ही नहीं हकीकतन सर पर पांव रखकर भागा और भागता ही चला गया। रास्ते में कई लोग मुझसे टकराए, सड़क भी दिखाई दी, लेकिन मैंने यहाँ किसी बस में सफर करने का खतरा मोल लेने की बजाय पैदल चलने को अहमियत दी। दोपहर तक मैं एक समत में चलता रहा, मिलाकर थक कर चूर हो गया। अब मुझ में वाकई ज्यादा देर तक चलने की सकत बाकी नहीं रही थी। भूख और प्यास से
بے حال ہوا جاتا تھا۔ خدا خدا کر کے قریب سڑک تک پہنچا۔ سڑک کے کنارے ایک معمولی سے ہوٹل سے کھانا زہر مار کیا اور مختلف بسوں میں دھکے کھانے کے بعد رات کو کافی دیر گئے لدھیانہ پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ خیریت گزری کہ ابھی ریڈی میڈ کپڑوں کی کچھ دکانیں کھلی تھیں، ورنہ شاید اس حلیے میں کارخانے پہنچ کر خواہ مخواہ سب کو شک میں ڈالنے والی بات ہوتی۔ پرکاش رائے کوٹ گیا ہوا تھا، کارخانہ تو بند تھا، لیکن کچھ لڑکے ابھی تک کام میں مصروف تھے۔ میں نے ان سے معمول کے مطابق نمسکار کہی، سنی اور چپ چاپ اوپر جا کر لیٹ رہا۔ خراشوں کی وجہ سے ہلکے ہلکے بخار کی کیفیت طاری تھی۔ کچھ سکون ہوا تو دل بے اختیار اپسرا کی طرف پلٹا اور وہ میرے ذہن کے کھلے کواڑوں سے سرسراتی میرے من مندر میں کوہ کاف کی پریوں کی طرح اتر گئی۔ یہ میں ہوں پرکاش بابو، جو زندگی کے ساز پر گایا جانے والا ابدی گیت ہوں۔ میں محبت کی وہ مونا لیزا ہوں جس کی ایک مسکراہٹ پر ایک عالم نثار ہو جائے۔ تم مجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا پاؤ گے، اس لیے کہ میں تمہارے لیے امان ہوں۔ کہاں پناہ ڈھونڈو گے؟ اور پاگل لڑکے، میری محبت ایک عالم پر محیط ہے۔ میں نے تمہارے شعور کے گردا گرد دیوار چین تان دی ہے۔ میری یادیں تمہاری شریانوں میں کروٹیں لے لے کر بیدار ہوتی رہیں گی۔ میں زندہ پیر کی طرح تمہارے اندر سے کبھی نہیں مر پاؤں گی۔ میری آنکھیں بے اختیار بھیگ گئیں۔ اپنی بزدلی پر غصہ بھی آیا، لیکن ضبط کا یارہ نہ رہا۔ مجھے تڑپتا دیکھ کر اس کی یادوں نے تھپک تھپک کر لوریاں دے کر مجھے دین کی دیوی کی آغوش میں لا پھینکا۔ صبح کافی دیر گئے میری آنکھ کھلی۔ خراشوں کی وجہ سے ہلکے ہلکے بخار کی کیفیت طاری تھی، لیکن نہانے سے طبیعت حشاش بشاش ہو گئی۔ ملازموں کو مختلف ہدایات دے کر میں دوستوں کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں ایک ضروری پیغام میرا منتظر تھا۔ فوراً ہنگامی میٹنگ کے لیے واپس آؤ۔ معاملہ سنگین نوعیت کا دکھائی دیتا تھا۔ مجھے راتوں رات سرحد پار کر کے اپنے ملک میں اہم نوعیت کی ہدایات حاصل کرنا اور اس کے بعد واپس آنا تھا۔ اس پیغام کے ساتھ ہی ایک مقامی دوست کا حوالہ بھی دیا گیا تھا، جس کی مدد سے میں نے سرحد پار کرنی تھی۔ اتنی فرصت نہیں تھی کہ میں رائے کوٹ ہی جا سکوں۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ وہ مشکل ایک رات ہی تو مجھے اپنے ملک میں بسر کرنا تھا، اس کے بعد واپس بھارت آنا تھا، اور میرے اچانک غائب ہونے اور واپس آنے کے وہ لوگ عادی ہو چکے تھے۔ اس لیے میں نے اس معاملے کو جوں کا توں رہنے دیا اور کارخانے کے ملازموں سے کہہ دیا کہ پرکاش اگر آئے تو اسے بتا دیں کہ میں کل پرسوں تک واپس آ جاؤں گا، ایک لمبا آرڈر وصول کرنے دہلی جا رہا ہوں۔ دوپہر تک میں بٹالہ پہنچ گیا، جہاں سے ایک بس مجھے سرحدی علاقے کلانور لے آئی۔ کلانور سرحد کے بالکل قریب واقع ہے۔ یہاں سے ایک نزدیکی گاؤں تک جانا تھا، جہاں ایک مقامی دوست میرا منتظر تھا۔ جس بس کے ذریعے میں یہاں پہنچا تھا اس میں قریباً تمام وہی لوگ سوار تھے جن کا تعلق مقامی دیہاتوں سے تھا، اور یہ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ سرحد کے دونوں اطراف فوجیں مورچہ بند تھیں اور آئے روز کسی نہ کسی سرحدی جھڑپ کی اطلاع ملتی رہتی تھی۔ ممکنہ جنگ کے خطرے کے پیش نظر دیہاتی آبادیاں خالی ہو رہی تھیں، کیونکہ لوگوں نے 1965 کی جنگ کو نہیں بھلایا تھا اور لڑائی لگنے سے پہلے ہی وہ دیہاتوں کو خالی کر کے شہروں میں محفوظ پناہ گاہوں کا رخ کر رہے تھے۔ دیہاتوں میں صرف وہی لوگ رہ گئے تھے جن کا یہاں قیام کرنا ناگزیر تھا، کیونکہ کھیتی باڑی پر ہی ان کی زندگی کا دار و مدار تھا۔ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو انہوں نے شہروں میں بھیج دیا، اور صرف چیدہ چیدہ نوجوان ہی جن میں سے زیادہ کا تعلق ہوم گارڈ سے تھا یہاں رہ گئے۔ ہوم گارڈز ایک نیم فوجی قسم کی تنظیم تھی جسے بھارتی حکومت نے پنجاب کے سرحدی اضلاع کی حفاظت کے لیے منظم کیا تھا۔ یہ فوج کے تربیت یافتہ رضاکار تھے جن کو ضروری اسلحہ فراہم کر کے اپنے اپنے گاؤں کی نگرانی پر مامور کر دیا گیا تھا۔ اپنی دانست میں بھارتی حکومت نے کسی پہلو سے غیر ملکی مداخلت کی گنجائش یہاں نہیں چھوڑی تھی۔ سرحدی علاقوں میں سب سے پہلے BSF بارڈر سیکورٹی فورسز متعین تھے، اس کے بعد ہوم گارڈ، اور سب سے بڑھ کر پولیس، جس کی نفری سرحدی تھانہ جات میں 2 گنا کر دی گئی تھی۔ چپے چپے پر فوج مورچہ بند تھی اور ہزاروں کی تعداد میں سویلین اور آرمی کے انٹیلیجنسوں کے سدھائے ہوئے ملازمین اس کے علاوہ تھے۔ ان تمام انتظامات کے علاوہ ایک بہت بڑا خطرہ یہاں کے مقامی مخبر تھے۔ ہر گاؤں کے سرپنچ کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے مخصوص کردار روزانہ گاؤں کے ارد گرد ہونے والے واقعات اور وہاں آمد و رفت رکھنے والے اجنبیوں سے آگاہی مہم پہنچائے۔ دیہاتیوں کے بھیس میں قریباً تمام سرحدی دیہاتیوں میں CID کے آدمی قیام پذیر تھے، جو ان دیہاتیوں میں آنے والے ہر اجنبی پر کڑی نظر اور پل پل کی خبر رکھتے تھے۔ کسی بھی ایسی شخص پر جو بازی میں بھی کبھی سمگلنگ میں ملوث رہا تھا، خفیہ پولیس عذاب کی طرح مسلط تھی۔ آئے روز انہیں وطن دشمن سرگرمیوں کے الزام میں پکڑ کر عقوبت خانوں میں لے جاتے اور ان پر ایسے ایسے مظالم توڑے جاتے کہ خدا کی پناہ۔ بڑے بڑے اسمگلروں کو حکومت نے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنی سرحد پار کے ساتھیوں کو دھوکے سے بلوائیں اور گرفتار کروا دیں۔ ان حالات میں جب دوستیاں بھی مشکوک ہو گئی تھیں، میں نے اس طرف کا رخ کیا تھا۔ بس سے اترنے والے قریباً تمام مسافر مڑ مڑ کر میری طرف استفسرانہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں انہی کے رنگ میں رنگا تھا اور کافی غور کے بعد بھی کوئی یہ اندازہ نہ لگا پایا کہ میں یہاں اجنبی ہوں، لیکن اب معاملہ دوسرا آن پڑا تھا۔ کہاں جاؤ گے؟ بس سے ابھی چند قدم ہی چل پایا تھا کہ میرے قریب سے گزرتے ایک سکھ، جس نے اپنی شخصیت چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی، نے مجھ سے دریافت کیا، سلام والی۔
میں نے مختصر سا جواب دیا، کس کے پاس؟ سرون سنہا اپنا رشتہ دار ہے۔ میں نے سکھوں والے مخصوص لہجے میں کہا، کہاں سے آئے ہو؟ بٹالے سے۔ بٹالے میں کون سی جگہ؟ ہاتھی دروازہ۔ اچھا، میجسٹک سینما کے پاس۔ اس نے داؤ مارا۔ مہاراج جی، پورے بٹالے میں میجسٹک نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ آپ امرتسر کی بات تو نہیں کر رہے؟ میں نے اس کے پہلے ہی حملے کا ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ وہ جھیپ سا گیا اور کسیانی ہنسنے لگا۔ یار برا نہ منانا، دراصل میرے رشتہ دار بھی وہاں رہتے تھے، مجھے جگہ کا نام یاد نہیں آ رہا۔ اس نے یہ بالکل فضول سا بہانہ کیا تھا کیونکہ کلانور کا کوئی بھی رہائشی ایسا نہیں تھا جسے روزانہ بٹالے یا گرداسپور نہ جانا پڑے۔ بہرحال میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ایک بلا تو ٹلی۔ سراں والی میں نے اس لیے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کا نقشہ میرے ذہن میں محفوظ تھا کیونکہ یہاں کسی سے پوچھنے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ میں اندازے کے مطابق سراں والی کی طرف گامزن تھا جو یہاں سے بمشکل 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس دوران میں بھی 2 مزید افراد مجھ سے پوچھ گچھ کر چکے تھے۔ گاؤں کے باہر قریباً چاروں اطراف میں مسلح افواج مورچہ بند تھی اور سرسبز کھیتوں میں انہوں نے بارودی سرنگیں دبا کر ان کے حسن کو گہرا دیا تھا۔ جیسے تیسے کر کے میں سرون سنگھ کے گھر تک پہنچ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی باچیں کھل گئی تھیں۔ جی آیا نو کہہ کر وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ وہ مجھ سے کوئی چال چلنے والا ہے، کیونکہ میرے نزدیک تو وہ قابل اعتماد دوست تھا، لیکن میرے اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ سرون سنگھ بھی بھارتی انٹیلیجنس کے ہاتھوں بک چکا تھا اور اب ڈبل ایجنٹ کا رول ادا کر رہا تھا۔ مہاراج جی، حالات بڑے خطرناک ہیں، احتیاط کرنی ہوگی۔ اس نے مجھ سے الگ ہوتے ہوئے بڑے رازدارانہ انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ مجھے اس کی یہ بات کچھ عجیب سی لگی۔ چاروں طرف سیکورٹی پھیلی ہوئی ہے، لیکن میرا نام بھی سرون سنگھ ہے۔ اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، اگر سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جاؤں تو سکھ کا بچہ نہیں۔ سرون سنہا، ہمارے لیے ایسے حالات کوئی نئی بات نہیں، اپنے پیشے میں تو یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ بیٹھیے مہاراج۔ اس نے مجھے چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرے لیے چائے پکا کر لے آیا۔ چائے پیتے اس نے کہا، میں ذرا باہر جا کر حالات کا جائزہ لے آؤں۔ اور ہاں، اس نے کچھ سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، آج شاید جرنیل سنگھ کے ساتھی پار جا رہے ہیں، کچھ مال آیا ہوا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں ان کے ساتھ آپ کو بھی بھیج دوں، کیونکہ میں آج کل پولیس کی نظروں میں ہوں اور وہ لوگ میری نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ کہیں میرے غائب ہونے پر انہیں شک ہو گیا تو قیامت آ جائے گی۔ کہہ کر اس نے جواب طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس کی بات نے مجھے کچھ الجھن کا شکار کر دیا تھا، لیکن اس کی نیت پر مجھے اب بھی شک نہ ہوا۔ میں نے یہی جانا کہ وہ یہ سب کچھ حفاظتی اقدامات کے تحت کر رہا ہے۔ پھر مجھے تو اپنے کام سے مطلب تھا، چاہے وہ کیسے ہی انجام پاتا۔ یہ علاقہ دراصل سرحد کے بالکل قریب ترین تھا۔ دوسری کسی بھی جگہ سے سرحد عبور کرنے میں خواہ 2-3 دن لگ جاتے اور ایسے حالات میں وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر یہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے جن مراحل سے گزرنا پڑا، اس کے بعد اب یہاں سے واپس جانا بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ غرض نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن والی بات تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے تم مناسب سمجھو، کیونکہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، میری تو نہیں کہ میں سوچتا رہوں۔ میں نے اس کے کندھے پر بے تکلفی سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، چنگا، میں ابھی آیا، کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔